ایان سٹوریز کے معزز ناظرین، انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ خون ریزی کرنے والوں میں جرمنی میں 1950 کی دہائی میں نازی حکومت بھی تھی۔ جنگ عظیم دوم کے سائے کے نیچے اور بمبوں کی باز گشت میں نازیوں نے کچھ سائنسی چمتکار بھی کیے۔ میڈیکل سائنس، فوڈ، انجینئرنگ اور جہاں تک کہ آٹو موبائل انڈسٹری بھی اس میں شامل ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نازیوں کی کچھ ایجادات سے پردہ اٹھائیں گے۔ جس میں نمبر 5 پہ ہے ہمارے پاس والس ویگن بیٹل۔ والس ویگن بیٹل سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کار سمجھی جاتی ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا کب ہوئی۔ اس کی ابتدا جرمنی میں ہٹلر کی حکومت کے دوران ہوئی، جب ہٹلر نے ایک ایسی کار کی خواہش کا اظہار کیا جو کہ محنتی جرمن خاندانوں خرید سکیں۔ اس کے بعد ہٹلر اپنے کار ڈیزائنر فریڈرک پورش سے 1935 میں ملا کہ وہ ایک ایسی کار ڈیزائن کرے جو کہ ہر شخص آرام سے خرید سکے اور جس کو چلانے کا خرچہ بھی انتہائی کم ہو اور جو تیزی سے سفر بھی کرے۔ اس کار کی تعمیر کے بعد جلد ہی اس نے دوسری اقوام میں بھی مقبولیت حاصل کر لی۔ نازی حکومت کی قائم کردہ یہ کار اور کمپنی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے، اور اسی برانڈ کے نیچے لیمبورگینی، آڈی اور بینٹلی وغیرہ بھی آتی ہیں۔ اس فہرست میں نمبر 4 پر ہے ہمارے پاس نرو ایجنٹس۔ دوسری جنگ عظیم کے خونی دنوں میں جہاں ہر طرف جنگ کا سما تھا، اس وقت کچھ تجربہ کار اور ذہین سائنسدان جرمنی میں سر جوڑ کر بیٹھے تھے کہ وہ کچھ ایسے مہلک ترین ہتھیار بنائیں جو بنی نوع انسان نے اس سے پہلے نہ دیکھے ہوں۔ نازیوں کے تیار کردہ نرو ایجنٹس یعنی اعصابی دوائیاں ان کی کیمیائی جنگ کا حصہ تھیں۔ یہ ہتھیار 1930 میں بنائے گئے جب جرمن ریسرچرز نے اپنے سپاہیوں کو ان ہتھیاروں کو آزمانے کا موقع دیا۔ ان کیمیکلز کی وجہ سے انسانی جسم پر خطرناک اثرات مرتب ہونا شروع ہوئے، اور یہ کیمیکلز عام طور پر سانس کے ذریعے جذب ہوتے اور دم گھٹنے اور سینے میں تکلیف کا باعث بنتے، اور اس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی جو کہ یقینی موت کا باعث بنتا۔ ان خطرناک کیمیکل میں تبور اور سیرین نمایاں تھے، جو کہ نازیوں کو جرمن سائنسدانوں کی طرف سے دیے گئے، لیکن خوش قسمتی سے ان کو استعمال کرنے سے پہلے ہی جنگ کا اختتام ہو گیا۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ نازیوں نے یہ ہتھیار استعمال نہیں کیے کیونکہ ان کو اس کے شدید رد عمل کا ڈر تھا۔ نمبر 3 پر ہے ہمارے پاس V2 راکٹ۔ اگرچہ جنگ عظیم دوم خون ریزی سے بھری پڑی ہے، لیکن اس تنازع میں ایجادات بھی ہوئی جو کہ تباہی کے لیے تھیں۔ انہی میں ہمارے پاس جرمنی کا بیلسٹک میزائل بھی ہے، جس پر 1936 میں سائنسدانوں کے ایک گروپ نے ویرر کی قیادت میں کام شروع کیا اور 6 سال بعد کامیابی سے اس کو لانچ کیا گیا۔ یہ میزائل 6 ستمبر 1949 کو پیرس پر داغا گیا اور ٹھیک 2 دن بعد برطانیہ پر 1100 میزائل داغے گئے۔ یہ 47 فٹ لمبا اور 12,000 کلو وزنی میزائل تھا، جس کو تیار تو تباہی کے لیے کیا گیا، لیکن یہ بنی نوع انسان کو تباہی کے ساتھ ساتھ خلا تک لے گیا۔ یعنی اس راکٹ کے ذریعے انسان نے خلا میں بھی قدم رکھا اور اس میں اس نے بہت ساری ایجادات کی۔ دوسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس Z4 کمپیوٹر۔ Z4 کمپیوٹر دنیا کا پہلا کمپیوٹر ہے جو کہ کمرشل ڈیجیٹل کمپیوٹر تھا، اور اس کو تیار کرنے والے انجینئر کا نام کانراڈ تھا، اور اس کو جرمنی فضائیہ کی وزارت نے فنڈنگ کی۔ Z4 کی تعمیر 1943 میں شروع ہوئی۔ اس کمپیوٹر میں برقی مقناطیس استعمال کیے گئے اور یہ پیچیدہ کیلکولس کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا، اور 1939 میں اس ایجاد کو منظر عام پر لایا گیا۔ 1945 میں اس کو سوویت یونین کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے برلن سے جرمنی کے ایک دوسرے شہر منتقل کر دیا گیا۔ ٹھیک 5 سال بعد 1950 میں Z4 وسطی یورپ میں واحد کام کرنے والا ڈیجیٹل کمپیوٹر تھا، اور دنیا کا دوسرا ڈیجیٹل کمپیوٹر تھا جسے فروخت بھی کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ قرض پر دیا گیا۔ اس فہرست میں پہلے نمبر پر ہے الیکٹرک بوٹ۔ جب جنگ عظیم دوم میں جنگ کی لہر جرمنی کے خلاف ہوئی تو انہوں نے ایک ایسی سب میرین بنائی جو کہ کئی دن پانی کے اندر رہ سکتی تھی، اور یہ اس وقت بنائی گئی جب ان کی مخالفت میں موجود سب میرین صرف دن کا کچھ حصہ ہی پانی کے اندر گزار سکتی تھیں۔
اور پھر ان کو واپس سطح پر آنا پڑتا تھا، جو کہ ان کی یقینی موت کا باعث بنتا۔ اس الیکٹرک بوٹ کی رفتار 30 میل فی گھنٹہ تھی، جو کہ بکھرے ہوئے سمندر میں اچھی کارکردگی کی وجہ سے ڈیزائن کی گئی۔ اس کے اندر 2 بڑے ایندھن کے ٹینک تھے اور ان کی کل کیپیسٹی 6300 لیٹر تھی۔ اس بوٹ میں 14 بندوں کے بیٹھنے کی گنجائش رکھی گئی۔ لیکن ناظرین، ان سب ایجادات کے باوجود بھی اور اتنی محنت کے ساتھ بھی جرمنی بالآخر جنگ ہار گیا اور جرمن آرمی نے 9 مئی 1945 کو مکمل طور پر سرنڈر کر دیا۔